ایک دفعہ گاؤں کے ایک سردار کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب وہ سردار کا بیٹا تھا، اس لیے آس پاس کے گاؤں کی طرف بندے بھیجے گئے اور وہاں کے حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق اس بچے کا علاج کیا لیکن کوئی دوا کام نہ آئی۔ بچے کی بیماری بجائے ٹھیک ہونے کے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا گاؤں بچے کی فکر میں مبتلا تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش کا اس گاؤں سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کی بیماری کا سنا تو حال احوال پتہ کرنے جا پہنچا۔ سردار نے بڑے عزت و احترام سے درویش کا استقبال کیا۔ میرا بچہ بہت بیمار ہے، کسی دوائی سے اسے افاقہ نہیں ہو رہا، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ سردار نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ مجھے بچے سے ملوائیں، اللہ ضرور شفا دے گا۔ سردار اسے بچے کے پاس لے آیا۔ جو حکیم بچے کا علاج کر چکے تھے وہ بھی وہاں جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں درویش کیا کرتا ہے۔ درویش نے بچے کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اس کے لیے دعا کی اور اس کے سینے پر پھونک ماری۔ پھر بڑی محبت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سردار سے کہا، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر ایک حکیم بڑے طنزیہ انداز میں بولا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اس بچے کا مہینوں سے علاج کر رہے ہیں اور آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے صرف چند الفاظ اس سے بولے ہیں، چند الفاظ پڑھ کر اس پر پھونکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دعا ہے تو وہ اسے دیں، یا آپ کے خیال میں لفظوں کے اندر ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر اس حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، شکل سے آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں لیکن آپ کو تو کسی چیز کا کچھ نہیں پتا، آپ تو انتہائی بے وقوف اور جاہل انسان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حکیم آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ درویش نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اگر کچھ لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ درویش پر حملہ ہی کر دیتا۔ درویش اسے دیکھ کر پھر مسکرایا اور نرم لہجے میں بولا، آپ نے دیکھا کہ صرف چند الفاظ نے آپ کی حالت کیسے بدل دی؟ آپ کا موڈ ایک دم بدل گیا، آپ کا انرجی لیول چینج ہو گیا ہے۔ دو آدمیوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ غصے سے تل ملا رہے ہیں، تو اگر چند الفاظ آپ کو بدل سکتے ہیں تو کیا چند اور الفاظ کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے؟ اگر چند الفاظ آپ کو غصے سے لال پیلا کر سکتے ہیں تو کیا چند اور الفاظ کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے؟ کسی کو سکون نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیا؟ آپ نے وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی، بڑی فیمس ہے، جس میں ایک اندھا آدمی روڈ پر بیٹھا ہوتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اور اکا دکا لوگ ہی اسے بھیک دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک لڑکی آتی ہے اور اس کے بورڈ پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ بدل دیتی ہے اور اس کو دھڑا دھڑ بھیک ملنے لگتی ہے۔ تو الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھیں، لفظوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو سوچ دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، خواب دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی بھی۔ الفاظ کسی کو جینے کی امید بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم اس دھرتی پر بوجھ ہو، تم سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، تم بیکار ناکارہ ناکام انسان ہو۔ اگر یہ الفاظ آپ کسی سے بولو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا لفظوں کا واقعی کوئی اثر نہیں ہوتا؟ آپ کو فلم 3 ایڈیٹس میں عامر خان کے وہ الفاظ یاد ہوں گے، ایسی کوئی مشینیں نہیں بنائی جو یہاں کا پریشر ناپ سکے۔ یہ سیوسائڈ نہیں، مرڈر ہے سر۔ دوستو، الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس بحر فروغ کی کہانی بھی یاد ہوگی، جو پہاڑ کی چوٹی پر صرف اس وجہ سے پہنچ گیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ باقی فروغز اسے موٹیویٹ کر رہے تھے، اس کی ہمت باندھ رہے تھے۔ اس لیے اپنے الفاظ پر دھیان دیں، ان کی طاقت کو پہچانیں اور سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کریں۔ وہ الفاظ جو آپ خود سے بولتے ہیں
اور وہ جو آپ اوروں سے بولتے ہیں، اور ہر دن کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔